أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونعم على ذلك الشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے دو شعر ہم نقطہ شکر بعد ایک قرآن شریف اظہار تشکر شدت کرنے والا اور عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی پر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ صلاۃ و سلام. آپ حضرات اس وقت دارالعلوم قادریہ رضویہ اس مقدس حال میں تشریف فرما ہے. آپ تمام حضرات قابل سر مبارکباد ہیں کہ اپنی ضروریات زندگی کو چھوڑ کر محفل اظہار تشکر پر تشریف لائے. دارالقادریہ کے ناظم اور محتمم حافظ قاری ارشد رضا صدیقی اور عزیزم شاہد رضا صدیقی اور تمام اراکین کمیٹی نے محنت کی، مشقت کی اور یہاں تک یہ ادارہ پہنچا. علماء کرام تشریف لائے. ہم ان کے بھی تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں. خصوصیت کے ساتھ حضرت العلامہ مفتی اعظم مالوہ جامع معقولات و منقولات مفتی نور الحق صاحب قبلہ شیخ الحدیث دارالعلوم آئے اور اپنے مقدس کلمات سے آپ کو نوازا اور دارالعلوم کی اہمیت بتائی اور مناظر اہل سنت شاعر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی شاکر القادری علیہ رحمت و رضوان کے خواب کی تعبیر بھی بتایا اور جو وہ علم اور فضل کے پہاڑ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی شہر اندور اور قرب و جوار میں فروغ اہل سنت کے لیے قربان کیا، وہ جگ ظاہر ہے اور سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. اس وقت آپ نے خطیب مالوہ حضرت علامہ مولانا نصیر الدین صاحب قبلہ صدیقی سے بھی حضرت العلامہ مناظر اہل سنت علیہ الرحمہ کی قربانیوں کا ذکر سنا اور اس ادارے کی ہی اہمیت اور افادیت کو نہیں بلکہ تمام مدارس اہل سنت کی اہمیت پر انہوں نے روشنی ڈالی. اور اس وقت یہ تمام علماء کرام آئے ہوئے ہیں. وقت کی تنگی دامن گیر ہے. حضرت علامہ مولانا افروز عالم صاحب صدیقی یہ بھی تشریف فرما اور حضرت علامہ مولانا محمود عالم صاحب قبلہ صدیقی یہ بھی تشریف فرما ہے اور میں ابھی نیا ہوں، نام سے ناواقف ہوں. بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں ابھی
جو نظامت کا کام انجام دے رہے ہیں الحمدللہ، وہ آپ کے مفتی اہل سنت، یہ ایک چھیتر کے مفتی نہیں ہے بلکہ یہ مفتی ہیں اہل سنت۔ تو اہل سنت صرف مالوا میں نہیں ہے، نماڑ میں نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں سنی ہے وہاں وہاں کے یہ مفتی ہیں الحمدللہ۔ ابھی مفتی اعظم مالوا نے بھی ان کے تعلق سے پیش کیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے، علمی شخصیت کیا ہے الحمدللہ۔ دیکھیے برادر عزیز، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی منظر مصطفیٰ ناز کا تخلص ہے، اور ہم تمام سنیوں کو نہیں بلکہ ابھی اندور کے علماء کو بھی ان کے فتوے پر ناز ہے۔ مالوا نہیں، نماڑ سے بھی، مدھیہ پردیش کے جس خطے سے بھی کہیں سے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ بہتر اور احسن طریقے سے یہ فتویٰ نویسی کر رہے ہیں۔ اس لیے باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ میں نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا، اور آپ بھی سن کر اس آیت مبارکہ سے مستفید اور مستنیر ہوئے۔ آپ نے مفتی اعظم مالوا حضرت علامہ نور الحق صاحب اللہ کی زبانی سن لیا کہ حقیر فقیر سراپا تفسیر کو انہوں نے 15 اور 16 میں زمین دکھائی۔ میں نے کہا یہ زمین ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کینسل ہو گئی۔ پھر یہ دوسری زمین، میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ موضوع ہے، مناسب ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے کہا میں اس شرط کے اوپر دارالعلوم بناؤں گا کہ تم ہی کو اس دارالعلوم چلانا ہے، اس دارالعلوم کو تمہیں چلانا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں میں نماڑ چھیتر میں ہوں اور بڑی مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں، میں نہیں آ سکوں گا۔ تو پھر جو ہم سب کے حضرت علامہ محمود عالم صاحب کے جو استاد ہیں، خطیب مالوا کے جو استاد ہیں، اور آپ کے مفتی اہل سنت کے جو استاد ہیں، اور سب سے بڑی بات یادگار سخت مناظر اہل سنت، شاعر اسلام، محقق عصر حضرت علامہ مولانا شاکر القادری علیہ رحمت و رضوان کے بھی استاد، اور استادوں کے استاد حضرت علامہ افروز عالم صاحب نے جن سے علم حاصل کیا ہے ان کے بھی استاد، عمدۃ المحققین، رئیس المتکلمین، بقیۃ الصدر، صدر العلماء حضرت علامہ مفتی عبد القدوس صاحب قبلہ مصباحی اشرفی، خلیفہ تاج الاولیاء اور خلیفہ اشرف العلماء اور اشرف الاولیاء، وہ تشریف لائے ہندوں، اور ان سے کہا مجھے شمشاد چاہیے، جاؤ عزیزوں سب کے مجمع میں۔ کہا کیوں؟ کہا میں دارالعلوم بنا رہا ہوں، اور وہ آ نہیں رہا ہے، نفی اور اس بات میں جواب دے رہا ہے، تو آپ ہمارے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، اور پھر خانوادہ صدیقی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نسل پاک سے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ قربانیوں کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ملاحظہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی مجھ پر جو بھی احسان کیا میں نے ان کا احسان اتار دیا سوائے صدیق اکبر کے، سوائے صدیق اکبر کے۔ اس لیے یاد رکھو سیدنا صدیق اکبر کا احسان کہاں اتارا جائے گا؟ جبکہ کہا جاتا ہے کہ محسن کا احسان مانو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب صدیق اکبر کیا احسان رسول پاک جن پر کسی کا بھی احسان نہیں، لیکن آقا نے فرمایا ہے من لم یشکر الناس، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا
لیے فرمایا سب کا احسان اتار دیا، صدیق کا نہیں، صدیق کا احسان خدا قیامت میں اتارے۔ وہ شہزادہ سیدنا صدیق اکبر حضرت علامہ مولانا شاہ عبد القادری علیہ الرحمہ ہے، جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا۔ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بڑھاپے میں کھانے کا ذریعہ بنا ہے، دنیا یہ سوچ رہی تھی یہ پینے کا ذریعہ بنا ہے، دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اپنے لیے اپنی نسل کے لیے ذریعہ معاش بنا ہے۔ دنیا عصبیت کا دور ہے، یاد رکھیے۔ ادھر اور ادھر کی باتیں بڑی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی کو عربی پر، عربی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، تو آج عصبیت کیا ہے؟ اس محلے والے اس محلے والے کی کوئی نہیں، شہر شہر کی، محلے محلے کی، اور